السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس پیشکش ضلع پریشد اردو ہائی اسکول نلدرگ تعلقہ تلجاپور ضلع عثمان آباد۔ برج کورس عملی سرگرمی 25واں دن صلاحیت قواعد سے واقفیت لفظ بنانے کی صلاحیت۔ آؤ معلوم کریں۔ استاد یا والدین کی مدد سے اسم اور اس میں جمع سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ پیارے بچوں، آج ہمیں قواعد سے واقفیت میں اسم جمع اس پر غور کرنا ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اسم معلوم ہے، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں اسم کسے کہتے ہیں۔ اسم کہتے ہیں چیزوں کے نام کو، جگہوں کے نام کو یا اشخاص کے نام کو۔ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے اور کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر الماری، ٹوکری، ٹوپی، کولر، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ اور جگہ یا مقام کے نام پر عثمان آباد، تلجاپور، نلدرگ یا اور کوئی بھی مقام یا جگہ ہو سکتی ہے۔ اور اشخاص کے نام میں احمد، محمد، الماس وغیرہ کوئی بھی نام ہو سکتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، ان جگہ کے ناموں کو، چیزوں کے ناموں کو اور اشخاص کے ناموں کو ہم اسم کہیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، ہم اسم جمع کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں یہاں پر 3 جملے دیے گئے ہیں، جس میں پہلا جملہ ہے فوج میں ہزاروں سپاہی قطار میں کھڑے ہیں۔ دوسرا ہے معلوم کیجئے کہ آپ کی جماعت میں کتنے طلبہ پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھیل کے میدان میں تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ پیارے بچوں، آئیے اب ان جملوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جملوں میں فوج میں ہزاروں سپاہی قطار، یہاں پر قطار یہ جو لفظ ہے تو قطار بہت سارے بچوں کی لائن کو ظاہر کرتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ تو سمجھتے ہیں لائن میں ایک بچہ نہیں بلکہ کئی بچے کھڑے ہوتے ہیں، تو قطار میں کئی بچے کھڑے ہیں۔ اسی طرح جماعت ایک بچے کی نہیں ہو سکتی بلکہ کئی بچوں کو ملا کر جماعت بنتی ہے۔ اسی طرح کھیل کے میدان میں ایک تماشائی نہیں ہوتا بلکہ کئی تماشائیوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہوتی ہے، یعنی بہت سارے لوگ کھیل کے میدان میں آتے ہیں، اس کو بھیڑ کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، قطار، جماعت اور بھیڑ یہ ایسے الفاظ ہیں جو ایک ہی مقام پر بہت سے لوگوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں، کئی لوگوں کی موجودگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہزاروں سپاہیوں کو ایک لفظ میں ہم فوج کہتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہماری کلاس میں 25 یا 50 طلبہ ایک ساتھ پڑھتے ہوں تو ان کی ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح کھیل کے میدان میں جو ہزاروں یا سینکڑوں جو تماشائی بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھیڑ کہتے ہیں۔ یعنی ایسے اسم جو چیزوں یا لوگوں کا مجموعی نام ہو اس کو ہم اسم جمع کہتے ہیں، جیسا کہ فوج، جماعت، بھیڑ، چھتا، گروہ وغیرہ۔ یہ جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے مجموعی نام ہیں، تو ان مجموعی نام کو ہم اسم جمع کہتے ہیں۔ آؤ مشق کریں۔ اب آپ کو پڑھے ہوئے اسباق میں سے اسم جمع کی 15 مثالیں تلاش کر کے لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، آپ نے جو اسباق پڑھے ہیں، جو سبق پڑھے ہیں، اس میں سے اسم جمع کی 15 مثالیں ڈھونڈ کر آپ کو لکھنا ہے۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ مندرجہ ذیل لنک پر کلک کر کے مزید معلومات حاصل کریں۔ پیارے بچوں، یہاں پر ایک لنک دی گئی ہے، اس کو آپ کو کلک کرنا ہے اپنے موبائل پر اور دیکھنا ہے اس لنک پر آپ کے لیے کون سا مواد دیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آج آپ کو اسم جمع سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔